बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस, दिल दहला देने वाली मरहूम अरशद शरीफ की मुबैना तस्वीर हर गुजरता दिन मजीद पेचीदगियां पैदा करने लगा है। सहाफ़ती इक़दार को मद्देनजर रखते मुतल्लिका अफराद और इदारों की मुजरिमाना खामोशी पर पहले इस सेगमेंट के ऊपर तफसील से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी आखिरी रुकावट भी दूर, सिफारती पासपोर्ट उन्हें जारी कर दिया गया। सियासी बाजीगर अब की बार कौन सा नया दाव खेलने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब के बगैर जो लॉन्ग मार्च है उसकी कामयाबी का कितना इम्कान है, जान को जो लाहक खतरात हैं, क्या सियासी हिकमत अमली उनकी तब्दील होगी, और इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर भी डिटेल के साथ आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी। आमिर साहब, अरशद शरीफ साहब को लेके मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या सवाल करूं क्या नहीं, सिवाय इसके क्या सब बेज़मीर हो चुके हैं, मुतल्लिका लोग, आपको लगता है कि बेहिसी की आखिरी हद को भी पार कर गए हैं, हम सब किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो मैं ये जो मुबैना तस्वीर जो उनके टॉर्चर की एक टीवी चैनल ने दिखाई है, इस पे मैं और मेरा ख्याल हमारी सारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हम कोशिश करते हैं कि अपने कलीग्स की, साथी एंकर्स की बात ना की जाए, इवन अगर उनकी कोई जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं है, मगर कई दफ़ा कुछ हदूद पार की जाती हैं। और इस दफ़ा उनकी ये तस्वीर, मुबैना टॉर्चर की तस्वीर जो है, ये दिखा के वो बिल्कुल ये अनप्रोफेशनल भी था और गैर अखलाकी भी था। ये उन पे टॉर्चर की इत्तलाएँ हमें उसके जो अरशद के करीबी दोस्त थे जो वहाँ पे जनाजे के वक्त मौजूद थे, जो हमारे दोस्त और अरशद के रिश्तेदार गुस्ल के अंदर शामिल थे, उन्होंने हमें ये डायरेक्टली बताया था, निशानदही की थी कि कुछ वहाँ पे तशद्दुद के कुछ निशान थे, मगर अरशद की बॉडी को क्योंकि बहुत बैंडेज्ड किया गया था, और दूसरा ये अनट्रेंड आए थे, ये प्रोफेशनल लोग नहीं थे, तो हमने ये गुंजाइश रखी, किसी ने जिक्र नहीं किया कि जब तक सरकारी रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक हम बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा हसास मामला है। अब वो तस्वीरें दिखाई गई जो मुबैना तौर पे, तो वो एक तो दुनिया भर में ये मुसद्दका मुरव्वजा तरीक़ाकार है कि आप कोई भी जो ऐसी तस्वीर हों जो कि जज्बाती तौर पे मुश्तिल या डिस्टर्ब करें, तो आप उनको ब्लर करते हैं या उनके मतलब वार्निंग देते हैं, और जो कि मुसद्दका नहीं है, अभी भी मुझे नहीं पता कि वो सही है नहीं है, इसलिए लोग, हमारे कई दोस्त जो है उसके ऊपर फर्दर कमेंट कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर जो टॉर्चर किया गया तो क्यों किया गया, कैसे किया गया, नीयत क्या थी, क्या बदले के लिए, हम वो बातें करेंगे। मगर जब ये आएगी रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, तब तस्दीक आएगी तो तब करेंगे। हालांकि हमारे भी शुबात हैं कि उसके ऊपर टॉर्चर किया गया था, मगर अब सवाल ये है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आज कितने दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं उसकी शहादत को, और उनके ख़ानदान, उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में ये अपील की हुई है कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए। और मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हाई कोर्ट भी उस तरह की संजीदगी नहीं दिखा रहा। लंबी तारीखें दी हैं, आज उन्होंने 14 तारीख दी है। ये इतना इंसानी एक खौफनाक मसला है। अरशद शरीफ जो है, एक तो वैसे ही कोई आम शहरी भी हो, उसके भी ये बुनियादी हकूक़ होते हैं कि उसकी एक वालदा मांग रही है कि मुझसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर की जाए। ना सिर्फ कि शेयर नहीं की जा रही, बल्कि वो बिट्स एंड पीसेस में लीक की जा रही है। तो तफ्तीश उसकी तो बाद में हो, पहले तो ये तफ्तीश होनी चाहिए ये क्यों लीक की जा रही है और इससे मकसद क्या है, क्यों तफ्तीश क्या ये ख़राब करने की है। पहले ही इस तफ्तीश के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं। सबसे बड़ा सुराख तो ये है कि आपने तफ्तीश के लिए 2 बंदे भेज दिए, अभी कमीशन बना नहीं था, और FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। किसी भी तफ्तीश से पहले जो बुनियादी स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो FIR से होते हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन रिपोर्ट आती है। चलें जी, आप सरकार अपनी मदयत में कर ले, अव्वल तो उनके लवाहकीन हैं, उनकी वालदा है, उनका ख़ानदान है, उनका चैनल है, उनके दोस्त हैं, उनकी कम्यूनिटी है, किसी की मदयत में भी हो नहीं है। FIR अभी तक उसकी 18 दिन में दर्ज नहीं हुई यहाँ पे लोकल, और ख़ास तौर पे पोस्टमार्टम होने के बाद से एक तो डिले क्यों की जा रही है, और दूसरा तकलीफ दह पहलू ये जो मुबैना तस्वीरें दिखाने का ये है कि
اس لیے بھی اس طرح کی چیزیں کبھی شیئر نہیں کی جاتی ہیں کہ ان کے میں رات خود بہت ڈسٹربڈ رہا جب میں نے یہ وہ دیکھی, بہت مجھے نیند نہیں آئی, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے بیوی بچے جو دیکھیں گے, ان کی والدہ دیکھیں گی, کیونکہ یہ اب ساری عمر ان کو ہانٹ کریں گی یہ تصویریں جو ہیں یہ. اور ہم نے جنہوں نے سب کو ہم نے بہت ہنستا, اور وہ ایکسٹرا آرڈنری ہنستا کھیلتا نوجوان تھا, اس کا ایک اسمائلنگ فیس تھا. ہم مذاق بھی اس کو کہتے تھے یہ ہمارا چاکلیٹ اینکر ہے, کہ تصویریں دیکھ کے جو ہے تو وہ اس جیسے چہرے کو, جب آپ پہلے تصویریں اس کی گولی والی لی کی گئیں, اس کے بعد یہ والی تصویریں, تو بالکل ہی وہ ہے ان بچوں کے لیے میرا خیال ساری عمر یہ تصویریں ہانٹ کریں گی. دل پھٹ جاتا ہے. دوسرا اس کی تفتیش کے جو پہلو ہیں کہ ابھی تک کینیا کی تو بڑی تفتیش کے اندر 10 دفعہ انہوں نے پوزیشنیں بدلی ہیں. پہلے یہ جو جن لوگوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ان کا بیان بہت بدلا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ایک دفعہ ڈنر کیا تھا, وہ وقار صاحب جو ہیں, اور یہ جو ہے وہاں پہ آن ارائیول ویزا پہ آئے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ویلڈ ویزے پہ گئے تھے, اور وہاں پہ کافی دن سے ان کے مراسم تھے, اور ان لوگوں کا تعلق زیادہ تھا, ایک ڈنر پہ ملاقات نہیں تھی. اور بے تحاشا سوال وہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں کہ گاڑی وہ جو پکڑی گئی ہوئی تھی جو چوری کی بتائی جا رہی تھی, پولیس کا رول, تفتیش کاروں کا رول, یہاں تک کہ پاکستان کے سفارتکاروں کا رول, کہ انہوں نے بغیر تفتیش کے, وہاں کی امبیسڈر صاحبہ نے کہہ دیا مسٹیکن آئیڈینٹی, ان کی سرکار نے بھی کہا, تو یہ انہوں نے اپنی تفتیش کے بغیر یہ کیسے کہہ دیا, اور کہا جی وہ ہالیڈے پہ تھے یہاں پہ, جبکہ یہاں 16 FIR ہو چکی ہوئی تھی. اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن میرے لیے اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا, آپ کو یاد ہوگا شروع میں بہت ہی غیر مناسب رویہ تھا. مریم کی ٹویٹ بہت ہی غیر مناسب تھی, ایک شرمناک تھی کہ کسی پہ اور کسی کی موت پہ, اور وہ بھی اس طرح کی نوجوان ہلاکت کلنگ کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ ایک قسم کا تمسخر اڑانا اور مزہ لینا. وہ میرا خیال ہے مریم کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. تو کوسچن یہ آ جاتا ہے, گورنمنٹ جو کہ شروع میں ڈینائل میں تھی کہ ان کی جان کو یہاں خطرہ نہیں ہے, 16 FIR کروائی ہوئی تھی, اور دہشت گردی سے لے کے غداری سے لے کے کوئی جرم نہیں تھا ایسا جو اس کے اوپر 16 شہروں میں, مختلف شہروں میں وہ FIRs کروائی گئی تھیں, اور یہ بالکل ڈینائل میں تھے. ایک دم پرائم منسٹر کو خیال آ گیا کہ اپنا ایک جعلی کمیشن بنانے کے بعد کہ سپریم کورٹ سے کہا, میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے, 2 وجوہات سے انہوں نے یہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے, اور اس کا صرف یہ PTI کے لوگ نہیں اٹھا رہے, اس کا تمام اکراس دا بورڈ ہر گھر میں اس کی جو ہے, ظاہر ہے وہ اتنے 10-20 سال سے روز ٹی وی پہ آ رہا تھا. از اے ویری پاپولر ٹی وی اینکر, ون آف دی بیسٹ دیٹ وی پروڈیوس. اس پہ لوگوں کو, اور پھر ایک ینگ موت اس طریقے سے مارا جائے, اور ایک بالکل ایک سازشی ماحول میں, تو یہ ہر جگہ یہ تکلیف پہنچی, ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. دوسرا یہ اس کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہ رہے, ان کو پتہ ہے کہ جب یہ تفتیش ہوگی, اور وہ لوگ جو آفٹر آل جنہوں نے FIR کرائی ہے وہ ان کے نام ہوں گے, ان کا پتہ ہوگا, وہ جب بلائے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ FIR کری, ان کے پاس کیا ثبوت تھے, ان کی شناخت آئے گی سامنے. اور اس میں تو کوئی اتنی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے نون لیگ کی, ان کے جو جذبات تھے. 2017 میں جو پہلی FIR اس کے خلاف کروائی گئی تھی, وہ ایک سرونگ IB کے ڈائریکٹر صاحب نے اپنے نام سے کروائی تھی, جس کے اندر ان کے اوپر جو ہے غداری ٹائپ کا الزام لگا دیا گیا تھا. تو یہ تسلسل وہاں سے چل رہا ہے. سو تفتیش میں پہلے ہی یہاں پہ کینیا کی تفتیش میں, یہاں کی تفتیش میں بے تحاشا وہ ہیں. فائنلی جو ہے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اس ٹاپک کو ہم بننے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ اگر اس پہ ہم انصاف نہیں دلوا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت کا اور یہ سو کالڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا یا کسی کاز کا نہیں ہے کہ عام شہری کو ہم کیا انصاف دلوا سکیں گے, کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی کے ایک بڑے نامور آدمی کا دوست بھائی سب کچھ تھا کہ نہیں انصاف دلوا سکتے. تو اس میں صرف گزارش سب سے زیادہ جو نظر رکھنے کی ضرورت آپ کے لیے میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ, بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد چلی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بورڈ بنانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ٹرمز آف ریفرنس دیے گئے ہیں وہ ایک بڑے لمیٹڈ ہیں,
تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ باندھے نہیں جا سکتے. عدالت کو آپ ٹرمز آف ریفرنس گورنمنٹ دیتی ہے, عدالت کوشش کرتی ہے کہ اس کے درمیان میں ہی رہیں, مگر وہ ٹرمز آف ریفرنس اگر یہ لگے کہ عدالت کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں تو عدالت اس سے بیونڈ بھی جاتی ہے. ایک تو وہ جائے گی, دوسرا اس کے اندر جو تفتیش کار, کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں جن کے اوپر اعتبار ہو, ان کے خاندان کا, ان کی کمیونٹی کا, ہماری برادری کا اعتبار, تسلی, تشفی ہونی چاہیے کہ جو لوگ تفتیش کار ہیں ان کا کردار بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ صحیح تفتیش کریں گے, ہمیں اور ان کے خاندان کو اس میں شامل رکھیں گے. ہمارے سے مراد ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے نمائندے بھی ہوں گے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. اور یہ بڑی ہی ضروری ہے. اب اس کو دیکھیں یہ چلتا جا رہا ہے مگر یہ بڑی تکلیف دہ سانے ہیں یہ جو خاص طور پہ یہ جو تصویریں دکھائی گئی ہیں. بائی دا وے اس کے علاوہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک, میں نے کہا نا بٹس اینڈ پیسز میں لیک کی جا رہی ہے, ایک پوسٹ مارٹم کا ابتدائی سی رپورٹ جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہے. ہم نے پولیس کو بھیجی, ہم نے کہا جی آپ اس کو کنفرم کریں یا ڈینائی کریں. انہوں نے ڈینائی کیا, کنفرم کیا, مگر اس طرح کی رپورٹ چل رہی ہیں اور جب تک وہ مصدقہ رپورٹ نہیں آتی ہم اس کے بعد بالکل وہ کریں گے, اس کے اوپر سوال بھی کریں گے. اس کی وہ اس پرزپشن پہ ان تصاویر کے جب تک یہ سرکار سے نہیں آ جاتی یہ رپورٹ جو ہے, اور وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. ابھی جو ہے فوری طور پہ اب یہ جو میڈیا کے ذریعے اس طریقے سے تصویریں پہنچانے کا بڑا طریقہ کار یہ بہت ہی تشویشناک اور خطرناک اور بہت ہی برے بیڈ ٹیسٹ میں ہے.